والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذرياته أجمعين والعاقبة للمتقين. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قوم فرعون ألا يتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولی. معزز حاضرین کرام اور وہ حضرات جو اس پروگرام کو ساری دنیا میں سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھتے ہیں، ان تمام حضرات کی معلومات کے لیے یہ عرض کر دوں کہ الحمدللہ میں نے آپ کے سامنے سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 10 اور 11 کی تلاوت کی، اور ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بیان فرمایا ہے. اور یہ واقعہ کیوں بیان فرمایا؟ بلکہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام میں نہیں، دیگر انبیاء کے واقعات بھی آگے آئیں گے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اسی سورت کے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے تیسری آیت میں سورہ شعراء کے ارشاد فرمایا کہ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کہ حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ کہیں آپ اپنی جان پہ کھیل جائیں گے اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت ہی اخلاص کے ساتھ، بہت ہی کوشش و محنت کے ساتھ مسلسل ان کو دین کی دعوت دیتے رہے، اور ایک ایک کے دروازے پہ جا کر اسے بلا کر محبت کے ساتھ دعوتیں کر مختلف طریقوں سے آپ علیہ السلام ان کو دین کی دعوت دے رہے تھے، مگر وہ لوگ، ان میں سے بہت کم لوگ ماننے کے لیے تیار تھے، بلکہ وہ لوگ اس کے مقابلے میں مذاق اڑاتے تھے، فقرے کستے تھے. تو آپ علیہ السلام کو اس کا بڑا غم ہوتا تھا کہ یہ لوگ حقیقت کو نہیں مان رہے. آپ علیہ السلام نہ صرف دعوت دین دیتے تھے بلکہ ان کے سامنے آپ نے معجزات کا اظہار بھی فرمایا، انہیں اللہ کی قدرت کی نشانیاں بھی دکھائیں، لیکن وہ نہیں مانے. تو اس پر آپ کو بہت غم ہوتا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو تسلی دینے کے لیے دیگر انبیاء کے واقعات بیان فرمائے کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو کفار حق کو نہیں مان رہے، تو یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہوگا، بلکہ آپ سے پہلے بھی دیگر انبیاء کرام گزرے ہیں، ان کے ساتھ بھی ان کا یہی رویہ تھا. تو وہ ان واقعات کو نبی علیہ السلام کے دل کی ڈھارس کے لیے بیان کیا جا رہا ہے. تو یہاں پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا. تو موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بیان کرنے کی سب سے پہلے کیا وجہ ہوئی؟ کیونکہ ہود علیہ السلام کا واقعہ بیان کر دیتے، شعیب علیہ السلام کا واقعہ پہلے آ جاتا، مگر پہلے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو اس لیے بیان کیا کہ ان کی آپ علیہ السلام سے مشابہت ہے. آپ علیہ السلام سے مشابہت اس طور پر ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے دین کی لوگوں کو دعوت دی، بلکہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی اپنے وطن سے آپ نے ہجرت فرمائی،
اور مدین تشریف لے گئے تھے، 10 سال آپ نے وہاں پہ گزارے۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ پھر اور اس میں مشابہت کی وجہ یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبی بھی تھے اور اپنے قوم کے بادشاہ بھی تھے، تو موسیٰ علیہ السلام بھی نبی بھی ہوئے ہیں اور بادشاہ بھی ہوئے اپنی قوم کے۔ تو اسی طرح اور بہت ساری ایسی مشابہتیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام میں پائی جاتی ہے۔ تو پھر آخر میں انجام کیا ہوا؟ انجام یہ ہوا کہ آپ کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بڑا طاقتور دشمن تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامیابی عطا فرمائی۔ تو اسی طرح نبی علیہ السلام کو بھی یہ واقع بیان کر کے آپ کو تسلی دینا ہے کہ ٹھیک ہے شروع میں حالات جو بھی ہیں لیکن کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ تو اس لیے فرمایا کہ واقعہ بیان فرمایا کہ اور یاد کرو وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ، جب تمہارے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو ندا فرمائی، آواز دی۔ ندا کرنا کسی کو آواز دینا کہلاتا ہے۔ موسیٰ کہ آپ آئیں ایسی قوم کی طرف جو ظالم ہے، یعنی آپ ظالم لوگوں کی طرف جائیں۔ اور ظالم لوگوں سے مراد فرعون کی قوم ہے، اور فرعون کتنا بڑا ظالم تھا کہ اس کے ظلم بے شمار مختلف قسم کے ہیں، جس میں اس نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا تھا اور ان سے بیگار لیتا تھا، ان پہ ظلم کرتے تھے، ستم کرتے تھے۔ لیکن ان کا سب سے بڑا ظلم یہ کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہوا تھا، خدا بنا ہوا تھا معاذ اللہ، لوگوں سے سجدے کرواتا تھا، اپنے آپ کو دعویٰ کرتا تھا کہ میں تمہارا سب سے اعلیٰ رب ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جاؤ اس ظالم قوم کی طرف جاؤ اے موسیٰ علیہ السلام۔ پھر آگے وضاحت کر دی کون سی قوم؟ قوم فرعون، فرعون کی قوم کی طرف جائے۔ تو فرعون کی قوم سے مراد یہ قبطی قوم ہے جو مل کے حکومت کر رہی تھی اور انہوں نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا تھا، اور بنی اسرائیل وہاں پر ایک عرصے سے تھے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے زمانے سے بنی اسرائیل وہاں پہ شفٹ ہوئے تھے، اور اس کے بعد جو ہے پھر یہ فرعونیوں کے قبضے میں آ گیا سارا معاملہ، اور فرعون جو ہے وہ اس میں کافی لمبا ٹائم پیریڈ ہے اس میں درمیان میں۔ تو اسی طرف اشارہ فرمایا کہ الا یتقون، کیا وہ ڈرتے نہیں ہیں؟ کیا وہ ڈریں گے؟ یہ معنی اس کا بنتا ہے قال ربی انی اخاف ان یکذبون۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے عرض کی اے میرے رب مجھے خدشہ ہے کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے، وہ میری نہیں مانیں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تو ظاہری معاملات کے اعتبار سے آپ یہ بات بیان فرما رہے تھے کہ جو کہ آپ ان کی قوم میں رہ چکے تھے، اور پھر آپ کا وہ واقعہ پیش آیا تھا کہ جب آپ نے ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک فرعونی قوم ایک بنی اسرائیل کے آدمی کو ظلم کر رہا ہے اور اس کو منع کیا، وہ نہیں مانا، تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک گھونسا اس کو مارا۔ اب قدرت خدا کی دے گی ایک گھونسے میں وہ مر گیا، اور نہ عام طور پہ مکہ مارنے سے کون مرتا، اور نہ موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ تھا مارنے کا، تو وہ مر گیا وہ شخص۔ تو آپ کو پھر قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا، فرعون نے حکم جاری کر دیے تھے کیونکہ وہ حکمران قوم کا آدمی تھا۔ حکمران قوم تو آپ کو پتہ ہے اختیارات رکھتی ہے، اپنے آدمی کے لیے سب کچھ کر ڈالتی ہے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام وہاں سے ہجرت کر کے مدین تشریف لے گئے تھے۔ تو آپ کو ساری کی ساری باتیں معلوم تھی۔ پھر آپ فرعون کے محل میں پلے بڑھے ہیں، اس کے ساتھ ایک ٹائم آپ نے گزارا ہے، تو اس اعتبار سے بھی آدمی اس بات کو جانتا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ میرے رب مجھے اندیشہ ہے کہ وہ لوگ مجھے جھٹلا دیں گے،
وَيَضِيقُ صَدْرِي، اور میرا سینہ تنگ کرے گا، یعنی میرا سینہ تنگ ہو جائے گا. یعنی وہ بادشاہ لوگ ہیں، ان کے پاس بڑی فوج ہے، بڑی طاقت ہے، سب کچھ ہے، اور میں تنہ تنہا ہوں. میرے ساتھ یہ بنی اسرائیل کے غریب لوگ ہیں جو بیچارے کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو ایک فطری انسان کے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے، اور وہ فطری خوف پیدا کسی میں بھی ہو سکتا ہے انسانوں کے ناطے. وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي، اور میری زبان نہیں چلتی. بچپن میں چونکہ آپ نے وہ آگ کا انگارہ اپنی زبان میں رکھا تھا، جب فرعون نے آپ کی آزمائش کی تھی، بچپن کا واقعہ آپ نے سنا ہوا، تو اس کو بار بار رپیٹ نہیں کریں گے ہم. تو اس کی وجہ سے آپ کی زبان میں لکنت آ گئی تھی. تو کہا کہ میری زبان بھی اتنی نہیں چلتی ہے. تو فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ، تو ہارون علیہ السلام کو بھی رسول بنا دے. ہارون علیہ السلام کو بھی، ان پہ بھی وحی نازل کر دے، ان کو رسول بنا دے. تو پہلے بھی یہ جملہ آ چکا، سورہ طٰہٰ میں بھی آیا ہے. تو اس میں آپ نے کہا تھا کہ میرے کو مجھے ایک وزیر دے دے جو میرا مددگار ہو، تاکہ میرے ان کاموں میں مدد کرتا. اور ہارون علیہ السلام کی زبان نارمل تھی. اور پھر موسیٰ علیہ السلام آگے بتا بھی رہے، وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، اور ان کا مجھ پر ایک الزام ہے. وہ الزام وہی تھا، قتل کا الزام تھا آپ کا، معاذ اللہ کہ آپ نے قتل کیا. تو اب ذنب کا لفظ آیا. تو عربی زبان میں یہ لفظ گناہ کے معنی میں بھی آتا ہے اور الزام کے معنی میں بھی آتا ہے. تو یہاں پر پورا موقع محل کے اعتبار سے اس کا معنی الزام بنتا ہے. اور ان کا مجھ پر ایک الزام ہے. وہ الزام وہی تھا قتل کا. فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِي، تو میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے. اس قتل کے بدلے میں، اس الزام کے بدلے میں مجھے وہ قتل کریں گے. تو یہ ایک اندیشے تھے جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر دی ہے. اور ایسے بھی مبلغ جو دین کا پیغام لوگوں تک پہنچاتا ہے، تو اس کو بھی اپنے رب کے بارگاہ میں سارے معاملات حوالے کر دینا چاہیے. تو رب نے اب فرمایا قال کلا، فرمایا کہ نہیں، ہرگز نہیں، یعنی وہ تمہیں قتل نہیں کر سکتے. فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّ مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ، تم میری آیتوں کو لے کر جاؤ اور ہم تمہارے ساتھ سارے معاملے کو سنیں گے. یعنی یہ ہے کہ ہم تمہارے سارے معاملات کو دیکھ رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ جاؤ. تو فرمائے فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور فرعون کے پاس جاؤ، پھر اس سے کہو کہ ہم بھیجے ہوئے اس ذات کے جو تمام عالمین کا رب ہے. رسول عربی زبان میں اس کا لغوی معنی میں نے آپ نے بیان کیا، لیکن یہاں پہ اصطلاحی معنی ہے کہ یعنی میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، اور اللہ نے مجھے بھیجا تمہاری طرف جو تمام عالمین کا رب ہے. اَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بنی اسرائیل، اور ان سے جا کر کہو کہ بنی اسرائیل کو ہمیں دے دو، ہم بنی اسرائیل کو لے کے یہاں سے چلے جاتے ہیں. اب وہ بنی اسرائیل کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا فرعون، کیونکہ اس کی بادشاہت کر دی تھی، غلام ملے ہوئے تھے، خادم ملے ہوئے تھے اس کو. تو یہ ظالم لوگ بڑی مشکل سے جان چھوڑتے ہیں. جہاں پہ قبضہ کر لے تو جان چھڑانا مشکل ہوتی ہے. جب ترکی کے اندر ظالموں نے قبضہ کیا ہوا تھا، وہاں کی فوج نے، اور بے دینی پھیلائی ہوئی تھی، سارے معاملات کیے ہوئے تھے. کمال گوشا ترک کے زمانے سے وہ سارے کے سارے معاملات چل رہے تھے، اور فوج بہت بڑا گروہ تھا. ہر ملک کی فوج ایک بہت بڑا گروہ ہوتا، اور ان لوگوں نے
کمال پاشا نے اپنے زمانے میں تمام مدارس اسلامیہ بند کر دیے تھے، قرآن کے مدارس بند کر دیے تھے، اسلامی شعار پہ پابندی لگا دی گئی تھی۔ یعنی سلطنت عثمانیہ میں جو جو اسلامی کام کھلا کھلا ہوتے تھے، کھلا ان سب پہ پابندی لگا دی تھی، یہاں تک کہ آخری زمانے میں تو انہوں نے بچوں پہ پابندی لگا دی تھی، ان کو کوئی مذہب نہیں سکھایا جائے، ان کو قرآن میں نہیں پڑھایا جائے، بڑے ہو کے خود جو مذہب چاہیں گے اختیار کر لیں گے۔ تو عوام ان سے جان چھڑانا چاہتی تھی، دین پہ عمل کرنا چاہتی تھی، مگر وہ موقع نہیں دیتے تھے۔ میں آج سے 25 سال پہلے ازبکستان گیا تو وہاں پہ ایک شخص کو دیکھا، وہ شاید ترکی تھا، وہ آیا اور گلے مل مل کر رونے لگا، کبھی پیشانی چوم رہا، کبھی امامہ چوم رہا۔ تو پتہ چلا کہ ان کے ملک میں ان سب باتوں پہ پابندی ہے، یہ بیچارے امامہ نہیں باندھ سکتے، دین پہ عمل نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ ایسی زیادتی ہے۔ تو ان چیزوں کو دیکھ کر یہ لوگ خوش ہو رہے ہیں کہ چلو کوئی امامے والا نظر آیا۔ لیکن بہرحال اس قوم نے کوشش کی، الحمدللہ اس قوم کے صوفیہ کرام نے مل کے کوشش کی، ان کے پیچھے لگے، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ فوج کا تختہ الٹا گیا اور ان ظالموں سے جان چھوٹ گئی۔ تو یہ فرعون تھا، اس نے بھی یہی کیا ہوا تھا، بیچارے مظلوم بنی اسرائیل والوں کو پھنسا کے رکھا ہوا تھا، حکومت چل رہی ہے نا، ان سے کام کرواتے ہیں، ٹیکس لیتے ہیں، سارے معاملات ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا جاؤ، جا کے کہو کہ بنی اسرائیل کو چھوڑ دو، ہم لے کے چلے جاتے ہیں، یعنی اور کوئی جھگڑا نہیں تم سے، بنی اسرائیل کو چھوڑ دو۔ پھر آگے آپ فرعون کے دربار میں داخل ہوئے، پھر اس سے جو گفتگو ہوئی اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ لیکن فرعون کے دربار میں کیا آپ ڈائریکٹ چلے گئے تھے؟ اب ہمارے یہاں پہ اسمبلیاں ہیں، صوبائی اسمبلی ہے، قومی اسمبلی ہے، تو کیا آپ میں سے مجھ میں سے کوئی ایسے جا سکتا ہے وہاں پہ؟ اس کے لیے بڑی سوچ چاہیے، بڑی سفارشیں چاہیے، پھر جان پہچان نکلے گی تو پھر آپ جا کے وہاں پہ بات کر سکتے ہیں اور وہاں پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ بات کرنے کی تو اجازت پھر بھی نہیں ہے، اور اگر آپ کو جا کے بات کرنی ہے، ان کے خلاف کرنی ہے، تو یہ تو کبھی بھی اجازت نہیں ملے گی آپ کو۔ تو فرعون تو نہ صرف بادشاہ تھا بلکہ خدا بنا ہوا تھا معاذ اللہ۔ تو اس کے دربار میں آپ دونوں بزرگوں کو کیسے رسائی مل جائے گی؟ پھر نبی تو آپ ہیں اللہ تعالیٰ کے، دونوں کے دونوں بزرگ تھے، لیکن انبیاء کے پاس وہ ظاہری طور پہ دنیا تو نہیں رکھتے اپنے ساتھ، بہت کم ایسا ہوا انبیاء میں سے جنہوں نے ظاہری طور پر دنیا، جیسے سلیمان علیہ السلام تھے، باقی تو ظاہری طور پہ فقر غالب تھا، فقر تھا ان کے پاس، اور ویسے فقر والوں کو تو کوئی بھی قریب نہیں آنے دیتا۔ ہاں لوگوں میں سے جو دنیا دار قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جن کے پاس مال ہوتا، دولت ہوتی ہے، دیگر چیز ہوتی ہے، ہاں ان کے لیے راستے کھلے ہوتے ہیں۔ تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ یہ دونوں بزرگ 1 سال تک کوشش کرتے رہے کہ ہماری فرعون سے ملاقات کراؤ، اور 1 سال تک انہیں ملنے نہیں دیا گیا۔ اب اندازہ کر لیں، آپ سوچ رہے ہیں لوگ یہ تو اللہ کے نبی تھے، نبی کے لیے کیا مسئلہ تھا؟ ہم لوگوں نے نبیوں کا اور ولیوں کا ایک الگ ہی معیار بنا لیا، ان کو انسانوں کی فہرست سے خارج کیا ہوا، ہم ان کو ما فوق الفطرت یعنی انسانوں کے علاوہ کچھ اور سمجھتے ہیں کہ جی وہ تو کوئی وظیفہ پڑھتے تو فوراً کام ہوتا۔ ہمارے زمانے میں کتنے لوگ بیٹھے ہوئے وظیفہ پڑھتے اور بڑا کام ہو جاتا ان کا، یہ تو اللہ کے نبی تھے۔ تو بھائی اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کو ویسے داخل کر دیتا، لیکن الدنیا بالوسائل لا بالفضائل، دنیا کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ ظاہری وسیلوں کے ذریعے ہوتے ہیں، ظاہری طریقوں سے ہوتے ہیں، فضائل کے ساتھ نہیں ہوتے۔ کیونکہ اگر انبیاء کرام علیہ السلام آگے اپنی روحانی طاقتوں کے ذریعے کام لے لیتے
تو بعض والے امتی کہتے ہیں جی وہ تو نبی تھے، انہوں نے کر لیا، آپ تو نہیں کر سکتے یہ کام۔ اور خود ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو آپ نے معجزات دکھائے وہ دکھائے، لیکن ویسے اپنے ساری زندگی کے اندر ایک عام انسان کی طرح اپنی زندگی گزاری۔ 40 دن آپ کے گھر میں چولہا نہیں چلتا، اور آج کا ہمارے یہاں پر جو پیر بنا ہوا ہوا اس کے پاس نذرانوں کی اتنی کثرت ہوتی ہے کہ جناب اس کو رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی۔ تو ہم لوگوں نے تو الگ معیار بنائے ہوئے ہیں، لیکن اللہ والے اسی صفت کے ہوتے ہیں۔ اگر اللہ کو تلاش کرنا تو مال و دولت میں نہیں ملیں گے، وہ اونچی اونچی بڑی بڑی گاڑیوں میں نہیں ملیں گے، وہ سونے کی کرسیوں پر اور مہنگی مہنگی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، وہ نبیوں کے طریقوں پر ہوتے ہیں، ان کا معاملہ ایسا ہوتا ہے۔ تو 1 سال کوشش کرنے کے بعد پھر درباری نے اندر جا کے کہا کہ وہ ایک شخص آیا اور وہ کہتا ہے کہ میں رب العالمین کا رسول ہوں۔ تو پھر انہوں نے کہا بلا تھوڑی بہت دل لگی کر لیتے ہیں مجھ سے، تھوڑا ہنسی مذاق کر لیتے ہیں، کون ہے وہ، کیونکہ وہ تو سمجھتا تھا، کہتا تھا میں رب ہوں، تو اب رب العالمین کہاں سے آ گیا جی، اور رب العالمین کا رسول کہاں سے آ گیا؟ تو پھر اس نے بلا لیا اندر۔ فرعون نے جب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا پہچان گیا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اس کے یہاں پہ پرورش پائی، آپ نے بچپن وہاں پہ گزارا، آپ نے بعض روایتوں کے مطابق 30 سال آپ اس کے ساتھ رہے، اور بعض روایتوں کے مطابق 12 سال آپ نے اس کے ساتھ گزارے، اور 12 سال کی عمر میں تھے آپ تو پھر وہ واقعہ پیش آیا تھا مکہ مارنے والا، تو اس کی وجہ سے پھر آپ ہجرت کر کے چلے گئے تھے۔ لیکن فرعون نے جب پہچان لیا تو کہتا ہے قال علم نربک فینا ولیدا، کہ ہم نے تمہیں بچپن میں اپنے یہاں پہ نہیں پالا تھا، ہم نے تمہاری پرورش نہیں کی تھی؟ لبثت فینا من عمرک سنین، اور تم نے ہمارے یہاں پر اپنی عمر کے کئی برس گزارے۔ تو اب وہ فرعون جو اپنے احسانات جتانا شروع کر رہا ہے، ہم نے تمہیں پالا تھا، ہم نے تمہیں پوسا تھا، ہم نے تمہیں محبت کے ساتھ رکھا ہوا تھا، کیونکہ بعض روایتوں کے مطابق فرعون نے بیٹا بنایا ہوا تھا اور بڑی محبت بھی کرتا تھا، لیکن جب اپنی سلطنت کا اور اس کا معاملہ آیا تو پھر محبت ختم ہو گئی، اور پھر کہتا وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ، اور تم نے کیا اپنا وہ کام جو تم نے کیا، اور تم نے پھر جو کرنا تھا کر ڈالا۔ کہنے کا مطلب یہ جیسا ہمارے یہاں پہ محاورہ ہوتا ہے کہ ہم نے تو تمہیں بڑی محبت سے پالا تھا اور ایک عرصہ تم نے ہمارے ساتھ گزارا، پھر جو تم نے کرنا تھا وہ کر ڈالا، یعنی اشارہ کر رہا ہے کہ تم نے ہم سے بے وفائی کی، تم نے ہمارے بندے کو مارا، تم نے قتل کیا، وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تم ناشکرے ہو، کہ تم ناشکرے تھے کہ تم نے ہمارے ہی بندے کو مار دیا۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا قال فعلتها اذا وانا من الضالين، فرمایا کہ میں نے وہ کام کیا جبکہ مجھے راہ کی خبر نہیں تھی، یعنی اس میں اشارہ تھا کہ میں نے تو وہ کام اس وقت کیا تھا کہ جب میں اتنا سمجھدار نہیں تھا، اور مجھے کیا پتا کہ ایک مکہ مارنے سے بندہ مر جائے گا، اور ہوتا بھی نہیں ہے، کوئی اعلیٰ قتل بھی نہیں تھا آپ کے پاس، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم تھا اس لیے وہ مر گئے۔ تو اب یہاں سے علماء جو ایک مسئلہ نکالتے ہیں کہ اگر کافر کوئی نیک کام کرے، آپ پر کوئی نیکی کرے تو کیا اس کی نیکی کا آپ انکار کریں گے؟ تو حکم تو یہی ہے کہ غیر مسلم بھی اگر کوئی نیکی آپ کے ساتھ کرے تو اس کو اچھائی کے ساتھ بدلا دیں،
یہ نہیں کہ جو کافر ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے اور چھوڑو اس کو، تو جتنی بھلائی اس نے کی آپ دنیا میں اس کا بدلہ دے دیں اس کو، اور اس سے روایتوں سے ثابت ہی ہے۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے بتا دیا کہ میں تمہاری ناشکری کرنے کا مسئلہ نہیں ہے یہ، تو جو ہوا وہ تو انجانے میں ہوا، اس وقت تو مجھے اس کے بارے میں اندازہ نہیں تھا کہ ایک بندہ مر جائے گا۔ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لِمَا خِفْتُكُمْ، تو پھر میں تمہارے یہاں سے نکل گیا جبکہ میں تم سے ڈر گیا تھا، تم لوگوں سے کہ تم مجھے قتل کرو گے۔ جب میں ڈر گیا چلا گیا تھا تو یہاں سے فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ، تو میرے رب نے مجھے حکم عطا فرمایا اور مجھے پیغمبروں میں سے کر دیا۔ تو اب یہ پھر بات کی تو بہت تفصیل ہے۔ اب یہاں سے پھر حضرت مدین گئے شعیب علیہ السلام کی خدمت میں، وہ بھی اللہ کے نبی تھے، پھر ان کے یہاں پر وہ بوڑھے ہو چکے تھے، انہوں نے پھر اپنی بیٹی کی شادی کی آپ سے، پھر بیٹی کو جب واپس لے کے آ رہے تھے تو وہ بیٹی کو بھی ان کی موسیٰ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کو بچے کی ولادت ہونے والی تھی، سخت سردی کی رات تھی، آپ آگ کی تلاش میں نکلیں تو وہاں سے پھر آپ پر جو ہے وحی ظاہر ہو گئی، وحی نازل ہوئی آپ پر، اللہ نے آپ سے کلام فرمایا۔ تو یہ فرمایا کہ میرے رب نے مجھے حکم عطا فرمایا، حکم سے کیا مراد ہے؟ علم و حکمت، علم و دانش، اور مجھے اپنا پھر نبی بھی بنایا، وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ، مجھے رسولوں میں سے کر دیا۔ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَدْتَ بَنِي اسرائیل، اور یہ کوئی نعمت ہے جس کا تو مجھ پہ احسان جتاتا ہے، یعنی تو نے کہا کہ میں نے تجھے پالا اور یہ کیا اور وہ کیا اور فلاں کیا ڈھمکا کیا، کہا کہ یہ کوئی بڑی نعمت نہیں ہے، ٹھیک ہے، جبکہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا کے رکھا ہوا، یعنی وہ ہماری قوم کے لوگ ہیں جن میں تو ظلم و زیادتی کر رہا ہے، تو میری قوم پہ ظلم کرنا مجھ پہ ظلم کرنا ہے، تو اتنا بڑا ظلم کر رہا ہے، اور تو نے صرف ایک شخص کی جو ہے تربیت کر دی تو اس احسان کو جتا رہا تھا، اپنے ظلم کو نہیں دیکھ رہا تھا، کتنا بڑا ظلم تو کر رہا۔ تو اب جو ہے قال فرعون وما رب العالمین، اب فرعون کہتا ہے کہ رب العالمین کیا ہوتا ہے، یعنی بتاؤ رب العالمین کی ڈیفینیشن بتاؤ۔ اچھا رب العالمین کا مطلب تو ہم کہتے ہیں تمام عالمین کا رب، لیکن رب سے کیا مراد ہے؟ ہم اس کو رب کو ہمارے یہاں پر الہ کے معنی میں لیتے ہیں، معبود کے معنی میں لیتے ہیں۔ اگر کوئی کسی کو سجدہ کرے تو ہم کہتے ہیں اس کو رب بنا لیا، لیکن رب کا جو لفظی معنی ہوتا ہے پرورش کرنا، پالنا پوسنا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام عالمین کا رب ہے، یعنی اس نے تمام عالمین کو نہ صرف پیدا کیا بلکہ ان کو پروان بھی چڑھایا، سارے معاملات بھی کیے اور یہاں تک پہنچایا اس کو، اور آئندہ آگے تک پہنچائے گا۔ تو کہتا ہے یہ رب العالمین عالمین کو پرورش کرنے والا کون ہے؟ کون ہوتا ہے؟ اس کی ڈیفینیشن بتاؤ۔ اچھا علمی اعتبار سے جب کسی چیز کی ڈیفینیشن بیان کی جاتی ہے تو جو منطق کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ جانتے ہیں، یا علوم جنہوں نے پڑھے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کسی بھی چیز کی جنس ہوتی ہے، فصل ہوتی ہے، یہ چیزیں ہوتی ہے، تو پھر اس کے ذریعے ڈیفینیشن بیان کی جاتی ہے، اس کی جنس ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو کوئی جنس نہیں ہے، تو اس کی اس طرح سے تعریف نہیں بیان کر سکتے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے سوال کو سمجھ گئے اور آپ نے پھر جواب میں ارشاد فرمایا قال رب السماوات والارض وما بینہما، فرمایا کہ رب العالمین کون ہوتا ہے؟ رب العالمین تو وہ ہوتا ہے جو آسمانوں کا، زمین کا اور اس کے بیچ میں جو کچھ ہے
ان سب کا رب وہ رب العالمین ہے۔ ان کنتم موقنین، موقنین، اور اگر تمہیں یقین ہو، اگر تم مانو تو وہ ہوتا ہے رب العالمین کہ جس نے آسمانوں کو بھی پیدا کیا، زمینوں کو بھی پیدا کیا، اور اس میں جو کچھ ہے، چرند پرند، حیوانات، بہائم، جو کچھ ہے۔ اچھا فرعون خدائی کا دعویٰ تو کرتا تھا، لیکن اس کو بھی پتا تھا کہ میری جتنی چلتی ہے وہ مصر کے ایریا میں چلتی ہے، اور یہ وہ جانتا تھا کہ دنیا میں اور جگہیں بھی ہیں اور بھی معاملات ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے جو رب العالمین کی ڈیفینیشن بیان کی تو پریشان ہو گیا کہ میری تو پھر کوئی حیثیت ہی نہیں رہی اس معاملے میں، یہ تو اتنی بڑی بات کر دی کہ میں کہاں سے مقابلہ کروں۔ تو قال لمن حوله الا تسمعون، تو جو اس کے ارد گرد جو اس کے درباری بیٹھے ہوئے تھے، اسمبلی پوری بیٹھی تھی ان کی، ٹھیک ہے نا، اس اسمبلی کے اندر ساری کی ساری باتیں ہو رہی ہے، تو اس نے اپنے اسمبلی کے ممبر سے کہا کہ سن رہے ہو تم یہ کیا کہہ رہا ہے؟ حیرت کا اظہار کیا اس نے، طنز کیا اس نے، یعنی ہم کو چھوڑ کر تم کسی اور کو رب العالمین مان رہے ہو، کسی اور کو رب مان رہے ہو۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے فوراً جواب میں کہا قال ربکم ورب آبائکم الاولین، کہ رب وہ ہوتا جو تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے باپ داداؤں کا بھی رب ہے۔ کیونکہ آپ نے جو پہلے بہت بڑی بات کر دی تھی، تو اس کو ذرا سمجھانے کے لیے بتایا کہ ایک تو کائنات کو اس نے پیدا کیا، تم نہیں تھے تب بھی کائنات چل رہی تھی، سارے نظام چل رہے تھے، سارے سسٹم چل رہے تھے، سورج اپنے ٹائم پہ نکل رہا تھا، چاند اپنے ٹائم پہ ظاہر ہو رہا تھا، ٹھیک ہے، دریا، سمندر، پہاڑ، مخلوقات پیدا ہو رہی تھی، مر رہی تھی، سارے کام چل رہے تھے، تم نہیں تھے تب بھی وہی رب تھا، اور تم پیدا ہوئے تو تب بھی وہی رب ہے، تم مر جاؤ گے تب بھی وہی رب ہے۔ تم کیا تمہارے باپ دادا نہیں تھے تب بھی نظام چل رہا تھا، کیونکہ سب یہ فرعون نسل در نسل خدا بنتے تھے، نسل در نسل خدا بنتے تھے، اور ایک عرصے تک یہ عام انسان ہوتے تھے، لیکن جب بادشاہت میں آتے تھے تو پھر کہتے کہ اب میں نے خدائی کا جنم لے لیا، تو پھر برتھ ڈے سب سے پہلے انہوں نے ایجاد کی ہے۔ جو ہمارے یہاں پہ برتھ ڈے کا رواج ہے نا، وش کرتے ہیں برتھ ڈے پہ اور بڑی خوشی مناتے ہیں، تو ریسرچ کے مطابق برتھ ڈے کی ابتدا فرعونوں نے کی ہے، لیکن فرعون بھی اپنی وہ جو حقیقی برتھ ڈے ہے وہ نہیں مناتے تھے۔ جب وہ بادشاہت میں آتے تھے اور خدائی کا دعویٰ کرتے تھے، اب کہتے ہیں کہ میں خدا ہو گیا، بولا میری خدائی کا جنم ہو گیا۔ تو یہ برتھ ڈے غیر لوگوں کا طریقہ کار ہے، اور ہمارے یہاں پر بعض لوگوں نے اس کو روایج دیا، اللہ تعالیٰ ان کو عقل دے، سمجھ دے، اس سے باز آئے۔ پہلے تو عوام کرتی تھی، اپنے گھروں میں کر لیا کرتی تھی، لیکن اب مسجدوں میں لوگ منانے لگ گئے، اللہ تعالیٰ سمجھ دے، عقل دے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تیرا بھی رب ہے، تیرے باپ داداؤں کا بھی رب ہے وہ۔ اب جو فرعون لاجواب ہو گیا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، تو اب کیا جواب میں کہتا، بولا تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں یہ مجنون ہے۔ مجنون کسے کہتے ہیں؟ پاگل کو کہتے ہیں۔ اب اپنی اصلیت پہ آ گیا، وہ جب سامنے جواب ختم ہو جائے، دلیلیں ختم ہو جائیں، تو پھر طاقتور آدمی اپنی بدماشی دکھانا شروع کر دیتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا تیرا بھی رب ہے، تیرے باپ دادا کا رب ہے،
تو اب اس کی تو سارے کے سارے دلیلیں ختم ہو گئی، کیونکہ یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا، کیونکہ اس سے پہلے بھی کائنات چل رہی تھی اور اس کے بعد بھی کائنات چلے گی۔ اس کے باپ دادا سے پہلے جو سب کے سب خدائی کا دعویٰ کرتے تھے اس سے پہلے بھی کائنات چل رہی تھی، تو اب اس نے بدماشی شروع کر دی اور برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ رب المشرق والمغرب وما بینہما، کہ وہ مشرق اور مغرب کا رب ہے اور جو کچھ اس کے بیچ میں ہے ان کا بھی وہی رب ہے۔ کہ تو اس بات کو پاگل بن کہہ رہا تو میں اور بتاتا ہوں تجھے، وہی رب ہے بس۔ ان کو تم تعقلون، اگر تم کچھ عقل رکھتے ہو، تم عقل رکھتے ہو۔ تو اب یہ ان لوگوں کے لیے یہ تعزیانہ قرآن کی آیت ہے جو کہتے ہیں کہ مرشد کو رب سمجھنا یہی رسم عاشقی ہے۔ ان لوگوں کو بھی قرآن کی آیتیں یہ بتا رہی ہیں کہ جب تمہارا پیر نہیں تھا تب بھی رب تھا، تمہارا پیر مر جائے گا، مٹی کے اندر چلا جائے گا تب بھی رب ہے۔ جو رب تو وہی جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ یہ تم نے جو نئی چیزیں گھڑ لی ہیں شیطان کے بہکاوے میں آ کر، انسانوں کو اپنا رب کرنا شروع کر دیا، سجدے کرنا شروع کر دیے، یہ سراسر تم شیطان کے ایجنٹ ہو، تم شیطان کی پیروی کر رہے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ان کی شان تو کیا، تم تو ان کے غلاموں کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہو۔ جوتی تو کیا، ان کے جوتیوں کے اندر جو خاک آئی ہے اس خاک کے ذروں کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کبھی اس قسم کا کام نہیں کیا، انہوں نے صاف منع کر دیا کہ سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کو روا ہے۔ تو یہ جاہلو، تم کون سا دین لے کر آئے ہو، کون سی تعلیم لے کر آئے ہو، تم کون سے اسلام کی بات کر رہے ہو تم؟ تو یہ ساری کی ساری گمراہی کی باتیں ہیں۔ شیطان تصوف کے نام پر گمراہ کر رہا ہے، اور ہر وہ تصوف جو نبی علیہ السلام کی سنت سے ہٹ کر ہو وہ تصوف نہیں بلکہ گمراہی ہے، وہ جہنم کی طرف لے کے جانے والا کام ہے، جس کے بارے میں جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جب ایک شخص کا ذکر کیا گیا، وہ عبادت اس نے کرنا چھوڑ دی تھی، تو کہا کہ حضرت وہ عبادت نہیں کرتا، کہتا کہ ہم تو پہنچ گئے، ہم تو پہنچے ہیں، عبادت کی ضرورت تو اس کو ہے جو ابھی راستے میں ہے، ہم تو پہنچ گئے منزل پہ، ہمیں عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا الہینا وصل الى سفر، کیا کہاں پہنچ گیا وہ جہنم میں پہنچ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے میں بچائے۔ قال لئن اتخذت الہا غیری لأجعلنک من المسجونین۔ اب دھمکیوں پہ آ گیا، پہلے تو مذاق اڑایا، اب دھمکیوں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام مذاق اڑانے سے نہیں رکے، وہ آپ کو جوش دلانا چاہ رہا تھا، آپ جوش میں نہیں آئے، مبلغ کا کام ہے جوش میں نہ آئے۔ آپ نے پھر بھی دعوت حق جاری رکھی، اس نے معاذ اللہ آپ کو پاگل کہا، مجنون کہا، تو آپ نے پھر رب کی ایک اور دلیل دے دی کہ رب تو وہ ہے جو مشرق و مغرب ہوگا، اس کے بیچ میں جو کچھ ہے اس کا رب ہے وہ، تم وہ تو بتاؤ، تمہارا باپ بھی دعویٰ نہیں کر سکتا یہ، تجھے تو مشرق و مغرب کہاں تک ہے تجھے یہ بھی نہیں پتہ، تو ربوبیت کا دعویٰ کیا کرے گا؟ تو اب پھر یہ کہتا ہے قال لئن اتخذت الہا غیری، کہ اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو خدا مانا، لأجعلنک من المسجونین، تمہیں ضرور قید کر دوں گا، تمہیں قید میں ڈال دوں گا۔ اب یہ دھمکی ہے، یہ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو ہر زمانے کی فرعون ایسے ہی ہوتے ہیں، اختیار جس کے پاس آ جائے تو وہ اختیار چھوڑنا نہیں چاہتا، اختیار پہ قبضہ جما کے رکھتا ہے۔ فرعون کو کیا تھا، فرعون مان لیتا حقیقت کو، ہر انسان کو بتا کہ یار میری حالت کیا ہے، میں نہیں تھا تب بھی کائنات چل رہی تھی، اور ایک ٹائم کے بعد مجھے مر جانا تب بھی کائنات چلتی رہے گی، اس کو خود کو بتا کہ میں رب نہیں ہوں، پھر فرعون کیوں اڑ گیا تھا؟
موسیٰ علیہ السلام کوئی غلط بات تو نہیں کر رہے تھے. ہر تھوڑی سی عقل رکھنے والا یہ بات جانتا ہے کہ یہی بات سچ ہے کہ رب تو وہی ہے جو ہمیشہ سے اس دنیا کو چلا رہا ہے، جب سے اس نے پیدا کیا تب سے چلا رہا اور جب تک چاہے گا وہ چلائے گا. تو فرعون اتنا بڑا حکمران تھا، اتنا بڑا عقل مند تھا، ایک پورے ملک کو چلا رہا تھا، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی بات. وہ بھی سمجھتا تھا، ایسی بات نہیں سمجھ رہا تھا، مگر اس کو پتا تھا کہ حق بات مان لوں گا، اللہ کے نبی کی بات کو مان لوں گا، اللہ کی کتاب کی باتوں کو مان لوں گا تو پھر میری خدائی نکل جائے گی، میرے نیچے سے تختہ بھی نکل جائے گا، تخت بھی نکل جائے گا. تو آج کی فرعون کا بھی یہی مسئلہ ہے. جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ نبی کے دین کی طرف آؤ، نبی کے دین کو تخت پہ لے کر آؤ، اللہ کے قرآن کے مطابق حکومت کرو، تو پھر گرفتاریاں شروع ہو جاتی ہیں، جیلوں میں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، مختلف قسم کے الزامات لگنے لگ جاتے ہیں، یہ شدت پسند لوگ ہیں اور یہ توڑ پھوڑ کرنے والے ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ویسے ہیں. حالانکہ یہ تو قرآن کی بات کر رہے ہیں کہ قرآن کے نظام کو لے آؤ. یہ کب کریں ہمیں وزیر اعظم بنا دو، ہمیں تم صدر بنا دو، یہ کہہ رہے قرآن کے نظام کو لے آؤ، ہم تمہاری ہر بات مانیں گے. لیکن ان کو بتا قرآن کی جب بات نظام کو لے آئیں گے، نبی کے نظام کو لے آئیں گے تو ان کی جو بدماشیاں بھی چل رہی ہیں، ان کی جو ظلم اور بےایمانیاں چل رہی ہیں، یہ سارا کا سارا ختم ہو جائے گا، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی. تو اس زمانے کے فرعون بھی اس لیے نہیں مانتے، اس زمانے کے فرعون بھی نہیں مانتے تھے تو اس زمانے کے فرعون بھی نہیں مان رہے. قرآن نظام نہیں بلکہ مسلمان کہلانے والے جو فرعون بن کے بیٹھے ہیں دعویٰ تو نہیں کر رہے، قرآن کے خلاف نظام کو پاس کر رہے ہیں. ہماری اسمبلیوں میں ٹرانسجنڈر کے بل پاس ہو رہے ہیں، LGBT کے بل پاس ہو رہے ہیں، ایسے ایسے قوانین کو پاس کر رہے ہیں جو صریحاً قرآن و سنت کے خلاف ہیں. تو بہرحال لیکن ہوگا کیا؟ اللہ کا دین ہی غالب آئے گا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ کے نبی تھے تو انہوں نے کہا قال اولو جئتک بشیء مبین، کہ فرمایا کہ اگر میں تمہارے پاس کوئی روشن چیز لاؤں، یعنی کوئی دلیل قائم کروں، پھر تم مان لو گے کہ یعنی میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا بھیجا ہوں، پھر مان لو گے میں دلیل دوں تمہیں. کہ پہلے جو موسیٰ علیہ السلام نے دلیل دی تھی وہ بہت بڑی دلیل تھی اور اس سے بڑی دلیل کوئی نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ عقلی دلیل تھی. لیکن چونکہ اب لوگ مادیت کے عادی ہیں، ظاہری دلیلوں کو پسند کرتے ہیں، تو پھر آپ نے معجزات کی طرف اشارہ کیا کہ کیا میں معجزہ دکھاؤں تمہیں؟ تو قال فأت بہ إن كنت من الصادقین. تو فرعون تو کیونکہ سمجھتا تھا کہ میرے پاس بھی اندر تو کوئی اختیار نہیں ہے، میرے بھی جتنے کام ہو رہے ہیں یہ میری فوج میرے لوگ ہی کرتے ہیں، تو ایسے موسیٰ علیہ السلام بھی میرے جیسے ہوں گے، یہ بھی صرف جن کو بھی جو کچھ کروانا ہوگا کسی فوج کی ضرورت پڑے گی، ان کو بھی فوج نہیں ہو تو یہ کوئی کام نہیں کر سکیں گے. ان کا خیال فرعون کا خیال یہ تھا. تو انہوں نے کہا ہاتھ دکھاؤ کیا معجزہ دکھانا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا جو لکڑی تھی آپ کی وہ آپ نے زمین پہ پھینکی تو ایک دم سے وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا. اور کتنا بڑا اژدہا بنا تھا؟ اللہ اکبر، 1 میل لمبا اژدہا بن گیا. اور اس کا نیچے والا جبڑا وہ فرعون کے محل کے اوپر پہنچا ہوا تھا. اتنا بڑا وہ اژدہا تھا جس کو دیکھ کے فرعون کی ہوائیں خشک ہو گئی. اور روایتوں میں آیا اے موسیٰ جو بولو گے میں تمہاری بات مانوں گا، میرے کو اس سے بچا لو، ہے میں تمہارے خدا کو مانتا ہوں. یہ باتیں کرنے لگا پھر وہ. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب پھر
عصا کو دوبارہ ہاتھ میں لیا تو اس پر اجدے کو ہاتھ لگایا تو پھر وہ عصا بن گیا۔ دوسرا آپ نے معجزہ دکھایا، وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، اور آپ نے اپنا ہاتھ بغل میں ڈالا، اس کو جب باہر نکالا تو سورج کی طرح چمک رہا تھا، جس کی طرف دیکھ کے لوگوں کی آنکھیں خیرہ ہو رہی تھی، جسے سورج کو نہیں دیکھ پاتے۔ تو آپ نے یہ دو معجزے دکھائے، یہ چیزیں آپ نے کر کے دکھائی، اور یہاں پہ یہ رکوع پورا ہو گیا۔ تو الحمدللہ یہ انبیاء کرام کا یہی طریقہ کار رہا، اور انبیاء کے وارثین بھی الحمدللہ لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے ہیں اور ان کو بلا رہے ہیں اللہ کے دین کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔